مجلس شورا جماعت احمدیہ بینن۔ محض خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ بینن کو مورخہ 19-20 اپریل 2025 کو بیت التوحید کوتونو میں مجلس شورا کے بابرکت انعقاد کی توفیق ملی۔ نمائندگان مجلس شورا 18 اپریل کو ہی پہنچ گئے تھے۔ 19 اپریل بروز ہفتہ صبح 4:30 بجے نماز تہجد باجماعت ادا کی گئی، جو کہ حافظ حلیم احمد صاحب نے پڑھائی، جس کے بعد محترم عارف محمود صاحب مبلغ سلسلہ نے اطاعت خلافت کے موضوع پر درس دیا۔ بعد ازاں محترم محمد لقمان بصیرو صاحب امیر جماعت احمدیہ بینن نے نماز فجر پڑھائی۔ مجلس شورا کے پہلے اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ حاضری کے بعد محترم امیر صاحب نے افتتاحی تقریر کی، جس میں آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مجلس شورا UK 2022 کے موقع پر بیان فرمودہ خطاب سے مجلس شورا کے ممبران کے لیے ہدایات و نصائح پیش کیں اور دعا کروائی، جس کے بعد گزشتہ سال کی سفارشات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی گئی، جو کہ نیشنل سیکرٹری تحریک جدید، وقف جدید اور امور خارجہ نے پیش کی۔ محترم محمود ناصر ثاقب صاحب مبلغ انچارج بینن نے چندہ جات تحریک جدید وقف جدید میں اضافے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اگر احباب جماعت سال رواں میں تحریک جدید اور وقف جدید میں بہترین قربانی پیش کریں تو بینن افریقہ میں پہلی 10 پوزیشن میں گزشتہ سال سے اوپر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد نائب امیر صاحب نے بجٹ پیش کیا۔ امسال مجلس شورا میں 3 تجاویز پیش ہوئیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، لازمی چندہ جات، چندہ عام و جلسہ سالانہ کے شاملین کی تعداد میں اضافہ کے لیے کیا حکمت عملی پیش کی جائے۔ نمبر 2، احباب جماعت کے درمیان باہمی ہم آہنگی اور تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ نمبر 3، احباب جماعت کی مساجد میں باجماعت نمازوں پر حاضری کو بہتر بنانے اور مسجد سے پختہ تعلق جوڑنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ ان تجاویز پر سب کمیٹیاں بنائی گئیں۔ پہلی کمیٹی کے صدر محترم رؤف مالکی صاحب اور سیکرٹری محمد لقمان داؤدہ صاحب، دوسری کمیٹی کے صدر محترم پوکولا قاسم صاحب اور سیکرٹری محترم راجی شہور صاحب، جبکہ تیسری کمیٹی کے صدر محترم عبدالعزیز ابراہیم صاحب اور سیکرٹری محترم اسلامی رشیدی صاحب مقرر ہوئے۔ بعد ازاں نماز ظہر و عصر باجماعت ادا کی گئیں اور ظہرانہ کے بعد تینوں کمیٹیوں کی علیحدہ مشاورتی میٹنگز ہوئیں، جن میں تجاویز زیر بحث رہیں اور سفارشات پیش کی گئیں۔ نماز مغرب و عشاء امیر صاحب نے پڑھائیں اور عشائیہ پیش کیا گیا۔ دوسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد کی باجماعت ادائیگی سے ہوا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم مع فرینچ ترجمہ سے ہوا، جس کے بعد محترم امیر صاحب بینن نے دعا کروائی۔ نیشنل عملہ کے انتخاب کے اجلاس کی صدارت کے لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت محترم مبلغ انچارج صاحب بینن کو مقرر فرمایا۔ انتخاب کے آغاز میں محترم مبلغ انچارج صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ارشادات اور مرکز سے موصولہ ہدایات کی روشنی میں انتخاب اور عہدہ جات کی اہمیت اور ممبران شورا کی ذمہ داریوں کو شاملین پر واضح کیا۔ اجلاس کے اختتام پر نماز ظہر و عصر باجماعت ادا کی گئیں اور ظہرانہ پیش کیا گیا۔ اختتامی اجلاس کی صدارت محترم امیر صاحب بینن نے کی۔ سب سے پہلے تینوں کمیٹیوں کے صدران و سیکرٹریان نے اپنے اجلاسات کی تفصیلی رپورٹ مع سفارشات پیش کیں۔
جن کو مزید مشاورت کے بعد حتمی رنگ دیا گیا۔ مساجد کو آباد کرنے اور صاف رکھنے کے ضمن میں محترم مبلغ انچارج صاحب نے شاملین شورا سے کہا کہ ہماری مساجد کی موجودہ حالت ہماری ایمانی حالت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی تمام مساجد کو بہترین حالت میں رکھنا چاہیے، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد محترم امیر صاحب نے اختتامی تقریر کی اور ممبران شورا کو ان کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کروائی۔ دعا کے ساتھ شورا اختتام کو پہنچی۔ رپورٹ مرزا فرحان احمد بیگ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، بینن۔